السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے معروف و مشہور ماہنامہ دعوت خیر بھوپال کا اداریہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ خود بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب کو شیئر بھی کریں۔ شریعت کی حکمرانی اداریہ از مفتی اعظم مفتی عبدالرحیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ تعالیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے کا نام مسلمان ہے۔ اس کے ہاتھ پیر، آنکھ، کان، دل و زبان، تمام اعضاء حکم الہی کے تابعدار ہوتے ہیں۔ وہ شفقت و محبت کے ساتھ چھوٹوں کو اللہ کے حکموں کا پابند بناتا ہے اور برابر والوں اور بڑوں کو اللہ کے احکام انجام دینے کی دعوت دیتا ہے۔ شریعت کا کون سا حکم کس حال میں متوجہ ہو رہا ہے، اس وقت اس حکم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ عبادت ہو، معاشرت ہو، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، زندگی کے ہر گوشے میں احکام الہی کی تعمیل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہر مسلمان اپنے اور اپنے خاندان پر اخلاقی احکام نافذ کرنے کی ذمہ داری نبھائے تو معاشرے میں اسلام کی حکمرانی ہو سکتی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری میں رہنے والوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ ان کے حقوق ادا کیے یا نہیں، ان کو تعلیم و تربیت دی یا نہیں۔ اس لیے اپنے ماتحتوں پر اسلامی احکام نافذ کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا کہ ان کی حق تلفی کیوں کی۔ دور حاضر میں مسلمان دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت مبارک خواہش ہے، لیکن جو چیز اختیار میں ہے وہ نہیں کرتے۔ خود اپنے بدن اور اپنے خاندان پر اسلامی احکام جاری نہیں کرتے اور اپنے آپ کو شریعت کا پابند نہیں بناتے۔ یہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب سستی، کاہلی، آرام طلبی یا خواہش پرستی کی وجہ سے مسلمان اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتے ہیں، پاکی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور نمازوں کو ادا نہیں کرتے۔ شادی بیاہ کے موقعوں پر خاندان برادری کے رسم و رواج کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے حکموں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں، من مانے طریقے سے مال کماتے ہیں اور حلال و جائز طریقے معلوم نہیں کرتے۔ وراثت کے مسئلے بتائے جائیں تب بھی رشتہ داروں کو میراث کے حصے نہیں دیتے، جائیدادوں پر طاقتور قبضہ کر لیتے ہیں اور کمزوروں کو محروم کر دیتے ہیں۔ جو شخص شریعت کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بناتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسروں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں اور لوگ اس کی بات و حکم ماننے لگتے ہیں۔ حضرت قاضی وجد الحسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے نام کے ساتھ حقیر، فقیر، سراپا تقصیر لکھتے تھے، اس کے باوجود عوام و خواص سب سے زیادہ ان کا حکم مانتے تھے اور ان کی فرما برداری کرتے تھے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ امت میں بڑوں کی بات ماننے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ جہالت و غفلت، بد اخلاقی، بد اعمالی، تعلیمی و مالی پسماندگی، غربت، تنگدستی کی زنجیروں میں مسلمان جکڑے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں کے جذبات بھڑکا کر امت کو توڑنے کا سلسلہ جاری ہے، مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ امت میں جوڑ اور اتفاق و اتحاد چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو تنزلی و پستی کی دلدل سے نکال کر ترقی کی شاہراہ پر لانا چاہتے ہیں تو جذبات بھڑکا کر نوجوانوں کو اپنی غرضوں کے لیے استعمال کرنے والوں سے دور رہیں اور سنجیدہ فکر، دور اندیش، تجربے کار علماء کے مشوروں سے اپنی زندگی کے کاموں کو انجام دیں۔ دلچسپی اور شوق و رغبت کے ساتھ دین کے احکام پر عمل کریں
آرام طلبی، سستی کاہلی چھوڑ کر محنت کرنے کی عادت بنائیں۔ نیک صالح شیخ سے بیعت ہو کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں، دوسروں کے عیبوں کو تلاش نہ کریں۔ روزانہ اپنی زندگی کا حساب کریں اور عہد کریں کہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں آئندہ نہیں کریں گے۔ یہ تھا ستمبر 2021 کا ماہنامہ دعوت خیر بھوپال کا اداریہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے اور دوسرے لوگوں تک اس کو شیئر بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔